أصحابه نجوم الهدى قادة التقى اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا من الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت أما بعد وبالإسناد المتصل منه إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه ونفعنا بعلمه وحشرنا في زمرته قال باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة وبه قال وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ حدیث مصنف نے تعلیق لکھی محمد ابو بکر اسماعیلی نے اس کو اپنے مستخرج میں موصول روایت کیا نادت امرات ابنہا ابن اسرائیل کی عورت تھی وہو فی صومعہ راہب کی عبادت گاہ یہ فات کے فتحوا کے سکون کے ساتھ ہے ایسی تعمیر کہلاتی ہے جو اوپر سے باریک اور بلند ہو قالت یا جرید جس کا نام تھا یہ وہی ہے جس کو انگریزی میں جارج کہتے ہیں قال اللہم امی و صلاتی یہ بات حافظ ابن حجر کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس نے یہ بات دل میں کہی ہو اور ہو سکتا ہے کہ زبان سے کہی میں کہتا ہوں احتمال اول متعین یہی حدیث بخاری الادب المفرد میں آئی اس میں فقال فی نفسه وهو يصلي امی وصلاتی آیا ہے فقالت یا جرید قال اللہم وصلاتی قالت یا جرید قال اللہم وصلاتی یعنی اللہ ماں کا حق ہے میری نماز جو تیرا حق ہے قالت اللہم لا یموت جریج حتی ینظر فی وجوہ المیامیس اے اللہ جریج کی موت نہ آئے جب تک کہ وہ زمانی کا چہرہ نہ دیکھ لے میامیس کا مفرد منہ میں صاحب زانیہ عورت ماں کی دعا مقبول ہوئی علماء نے لکھا ہے اگر وہ زنا میں ابتلا کی بددعا کر دیتی تو وہ بھی ہو جاتا اس سے معلوم ہوا کہ ماں کا حق نماز کے حق پر مقدم ہے جرید کے جواب نہ دینے کی وجہ سے ماں کی بددعا قبول ہو گئی اگر نماز میں آدمی اور ماں بلائے تو ماں کی بات پر لبیک کہنا ضروری ہے یہی بخاری کا مقصد ہے جیسا کہ بتایا جا چکا وَكَانَتْ تَعْوِي إِلَىٰ صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةٌ تَرْعَى الْغَنَمَ عبدالرزاق کی روایت میں نسیرین سے منقول جاریۃ ہندیۃ فولدت فقیر لها من هذا الولد قالت من جريج نزل من صومعته قال جريج أين هذه التي تزعم ان ولدها لایا گیا جرید نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اس بچے کے پیٹ میں انگلی رکھی اور قال یا بابوس من بابوس صغیر کے معنی میں ہے بعض علماء ہند کہتے ہیں بظاہر یہ وہی لفظ ہے جس کو ہندوستان بابو کہتے ہیں جو چھوٹے لفظ کے لیے بولا جاتا ہے منبو قال راعی الغنم بکری کا چرواہا الادب المفرد میں راعی البقر ہو سکتا ہے گائے بکری دونوں چراتا چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبسناد المتصل منا الى ابي ارے سال بھر کہاں تھے پڑھ لیجیے ویسے ویسے سال بھر کی آوارگی ویسے چلی جائے گی کوئی کام ہی نہ دے گی یہ تھوڑے ہے کہ جس کا جی چاہ آ کے پڑھ لے سال بھر کہاں کیا چلیے
وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله محمد إسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه قال باب حساب الصلاة. امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اگر نماز میں ضرورت کی وجہ سے کنکری برابر کرنا تو ایک بار برابر کر سکتے ہیں. اس سے دائر جمہور علماء کے نزدیک مکروہ تنزیہی، نووی نے اس پر اتفاق نقل کیا، لیکن امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک سے نقل کیا کہ وہ اس کو جائز سمجھتے تھے، خود کرتے تھے. غالب حدیث باب کا ان کو علم نہیں. اور بعض ظاہریہ کہتے ہیں اگر ایک مرتبہ سے زیادہ کیا گیا تو حرمت لازم آئے گی. یہی ابن حزم کا مذہب ہے. مصنف نے جو روایت پیش کی ہے اس میں مسح حصا کا ذکر نہیں، تسویۃ التراب کا ذکر، لیکن عادتاً مٹی میں کنکری بھی شامل ہوتی ہے، اس لیے مصنف نے اس سے تسویۃ الحصا کا مسئلہ کیا. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے جب تراب کی تسویہ کی گنجائش ہے تو کنکری کے تسویہ کی گنجائش تو بدرجہ اولا ہوگی، اس لیے کہ مٹی سے تو تکلیف کا کم اندیشہ ہوتا ہے، کنکری سے زیادہ ہوتا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان بن يحيى عن ابي سلمة قال حدثني معلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسبي التراب حيث يجده ان قال ان كنت فاعلا فواحدة. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه قال باب بسط الثوب بالصلاه. مسلم شریف میں حساب کی تصریح بھی وارد ہے. باب بسط الثوب فی الصلاۃ بالسجود. فرماتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے اگر نماز کی حالت میں آدمی کپڑا بچھا دے تو یہ بھی جائز ہے. نماز کی حالت میں کپڑا بچھانے کی ضرورت جب پڑتی ہے آدمی کے پاس شاید کپڑا ہے تو اس سے معلوم ہوا ملبوس کپڑے پر سجدہ کرنا جائز. یہ مسئلہ پہلے باب السجود علی الثوب میں آ گیا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں اگر ثوب متصل ہو اور مصلی کی حرکت سے حرکت کرتا تو اس پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اور دوسرے حضرات مطلق نجازت کے قائل ہیں، بخاری کی رائے ہے. چلیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب القطان عن ابي بكر غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد إسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه قال باب ما يجوز من العمل في الصلاة. یہ باب سمجھ کے بیان میں ہے جو نماز میں جائز ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے بعض اعمال پہلے بیان کر دیے، اب بعض دیگر اعمال کے لیے یہ ترجمہ منعقد کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ عمل کثیر ناجائز، عمل قلیل جائز. عمل قلیل و کثیر میں کیا فرق ہے؟ اس میں حنفیہ کے 5 اقوال ہیں. ان کا مشہور قول تو یہ ہے کہ مبتلا بھی کی رائے پر دار مدار ہے. جس کو کثیر سمجھے وہ کثیر ہے، جس کو قلیل سمجھے وہ قلیل ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ جس میں دونوں ہاتھ لگ جائیں وہ کثیر ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ جو مسلسل 3 بار ہو جائے وہ کثیر ہے. چوتھا قول یہ ہے کہ دور سے دیکھنے والا اگر یہ سمجھے کہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو کثیر ہے، اور اگر یہ سمجھے کہ نماز پڑھ رہا ہے تو قلیل ہے. اور 5واں قول یہ ہے کہ جس کے لیے مستقل مجلس منعقد کرنا ہو عمل کثیر ہے ورنہ قلیل ہے. دونوں ہاتھ لگانے اور 3 مرتبہ کرنے کا قول شافعیہ کے ہاں بھی ہے. ان کا مشہور قول یہ ہے کہ دار مدار عرف و عادت پر ہے. عرف میں جس کام کو کثیر سمجھا جائے وہ کثیر ہے، جس کو قلیل سمجھا جائے وہ قلیل ہے. یہی مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے. چلیے. گھڑی تو نے کتاب پہ رکھی، تم لوگوں کو کوئی ادب نہیں معلوم.
ایک آدمی لکھ رہا ہے، بہتر یہی ہے کہ قلم یہاں رکھے، لیکن مجبوری میں یہاں رکھے تو ٹھیک ہے، کیونکہ قلم اور کتاب کا ایک رابطہ اور لکھنا مقصود ہے۔ لیکن گھڑی کیسے رکھ رہے؟ وقت اڑ رہا، کوئی اور چیز نہیں ہے، ہاتھ مشغول ہے تو رکھو، اور اگر ہاتھ مشغول نہیں اپنے ہاتھ سے روکو۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت امد رجلي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم۔ کیا پڑھے ہے؟ نہ ہر تیرے منہ سے نکلتا ہے نہ کچھ پڑھنے کا شوق۔ کیا بات بار بار پڑھا وہی ایک لفظ، چل بس۔ وهو يصلي فإذا سجد فرفعني فرفعتها فإذا قام مددتها۔ وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا۔ دیکھیے غمز کسی کو انگلی سے اشارہ کر دینا معلوم ہے نماز میں جائز۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة فقال ان الشيطان عدوني فشد علي شد علی میرے اوپر حملہ آور ہوا۔ چلیے۔ ليقطع الصلاة علي فأنبلني الله مني فدعته ولقد هممت فزعته دھکا دیا، معلوم ہے نماز میں دھکا دینا جائز۔ چلیے۔ ولقد هممت أن أوتقه إلى ثانية حتى اس سے تصبحوا یہ بھی معلوم ہے نماز میں کسی کو باندھ دینا بھی جائز ہے۔ چلیے۔ حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان فتنظروا إليه چلیے۔ فذكرت قول سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاسئا۔ یہ حدیث پہلے ابواب مساجد میں آ چکی۔ چلیے۔ وبإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله محمد إسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه قال باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة۔ الدابت نہیں الدابتا، إذا انفلتت الدابة في الصلاة۔ جانور کہیں کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے تجھے، پڑھنے کیسی عبارت آ گئی؟ الدابت کیوں پڑھا تھا آپ نے اور دابتا کیوں پڑھا؟ باب اذا انفلتت الدابۃ فی الصلاۃ، اگر جانور نماز کی حالت میں بھاگنے لگے۔ مصنف نے شرط ذکر کی، جواب شرط کے لیے مادہ جواب پیش کر دیا۔ وقال قتادہ ان اخذ ثوبه يتبع السارق والمعصرات، اگر کسی کا کپڑا کوئی اٹھا لے نماز چھوڑ کے چور کا پیچھا کرے اور اس سے اپنا کپڑا لے۔ بتا دیا اگر سواری بھاگنے لگے تو ایسی صورت میں سواری کو پکڑنے کے لیے نماز کو چھوڑ دینا جائز۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جوازی کو لکھا ہے بشرطے کے قبلے کا استدبار نہ ہوتا۔ حنابلہ مالکیہ کا مسلک بھی یہی ہے، بعض حنفیہ نے کہہ دیا اختلاف مکان نہ ہو، توالی خطوات نہ ہونے پائے، اختلاف مکان نہ ہونے پائے، لیکن سیر کبیر میں یہی ہے کہ آدمی سواری کے پیچھے اگر چلتا رہے تو جب تک استدبار قبلہ نہ ہوگا نماز فاسد نہ ہوگی۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا لزق بن قيس قال كنا من الأهواز نقابل الحرورية فبين أنا على جرف النهر ہم احواز میں تھے، احواز کو خوزستان کہا جاتا ہے، یہ سن 50 ہجری کا واقعہ ہے۔ نقابل الحرورية، ہم خوارج سے قتال کر رہے تھے۔ خوارج کا امیر نافع بن ازرق تھا۔ چلیے۔ فبين أنا على جرف النهر إذا جاء جرف نہر کے کنارے پر، اس نہر کا نام دجیل تھا۔ چلیے۔ إذا جاء رجل يصلي اذا جاء رجل يصلي، اسی طرح بعض نسخوں میں ہے، دوسرے نسخے میں اذ جاء ہے، یہی زیادہ راجح ہے، اور جس میں اذا واقع ہوا ہے مظاہر وہ اس کے معنی میں ہے۔ چلیے۔ فإذا لجام دابته بيده فجعل دابة تنازعه جعلت الدابة تنازعه، سواری منازعات کرنے لگی یعنی وہ آگے کو بڑھنے لگی۔ وجعل يتبعها، یا آدمی نماز کی حالت میں آگے پیچھے چلنے لگا اس کے۔ قال شعبہ ہوا ابو برزۃ الاسلمی، یعنی یہ صحابی حضرت ابو برزہ۔ فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم اغفر لهذا الشيخ، یعنی ایک خارجی بد دعا کرنے لگا کہ نماز کے لیے، کہ نماز کی پرواہ نہیں کہ سواری کی
فکر میں لگ گئے. فلما انصرف الشیخ قال انی سمعت قولکم وانی غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 غزوات اور 7 غزوات اور 8 وشہدت التیسیر. میں تو نے تمہاری بات سن لی لیکن میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 یا 8 غزوات میں شرکت کی اور ان کی یسر و نرمی کا مشاہدہ کیا. وَإِنِّي إِن كُنتُ أَنْ أَرْجِعَ مَعَ دَابَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِعُ إِلَى مَا فِيهَا فَيَشُقُّ إِلَيَّ. اگر میں اپنی سواری کے ساتھ لوٹوں تو زیادہ بہتر ہے کہ چھوڑ دوں اور پھر میرے لیے اپنی منزل تک پہنچنا دشوار ہو جائے. یہی روایت ادب میں آ رہی ہے. اس میں یہ بھی تصریح آئے گی کہ ان منزلی متراخ فلو صلیت وترکتها لم آت اہلی الی اللیل. میرا جائے قیام بہت دور ہے، اگر میں سواری چھوڑ دوں تو رات تک بھی وہاں نہیں پہنچ پاؤں گا. اور یہاں اس روایت کے ظاہر سے معلوم ہوتا کہ وہ نماز پڑھتے رہے اور سواری کے پیچھے چلتے رہے. اسماعیلی کی روایت میں تصریح ہے رجع القہقرا الٹے قدم لوٹے، لیکن بخاری الادب میں آ رہا ہے فترک صلاتہ. اس بظاہر بار بار منازعات سواری بار بار منازعات کرتی رہی اور پہلے تو الٹے قدم لوٹے لیکن بعد مجبوریوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دینا پڑی. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن قادر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن سعد الزهري عن قال عائشة رضي الله عنها خسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح سورة الأخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك ثانية ثم قال إنهما آيات من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يرجع عليكم. لقد رأيت سارے پڑھنے والے ایسے ہی منہ میں گول مول پڑھ رہے ہیں. اس سے اچھا تو یہ پڑھ رہا ہے جس نے الجھن. تم کون سا اچھا پڑھ رہے؟ نہ تمہیں پڑھنا آتا ہے، نہ تمہاری آواز صحیح، نہ انداز صحیح. سب لوگوں نے کمال شروع کر دیا ہے کہ ہر آدمی پڑھے ہی گا. چلیے. حتى رجعت لقد رأيت في مقام هذا كل شيء بعيده حتى لقد رأيته لقد رأيته اسی طرح کچھ مہینی کے نسخہ میں ہے. بعض دیگر نسخ میں لقد رأيته بغیر ضمیر کے ہے. بعض حضرات کہتے ہیں یہی نسخہ زیادہ راجح ہے، بعض کہتے ہیں یہی ثواب ہے. اور مسلم شریف میں لقد رأيتنی ہو سکتا ہے لقد رأيته میں ہائے سکتا ہو، ہائے ضمیر میں. چلیے. أريد أن آخذ قسما من الجنة حين رأيتموني جعلت وأتقدم ولقد رأيت جهنم يحكم بعضها بعضا حين رأيتموني جعلت وأتقدم. جب تم نے مجھ کو دیکھا کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں. جعلت وأتقدم حافظ ابن حجر انہی کے اتباع میں عین قسطلانی کہتے ہیں بخاری نے اس سے اپنا ترجمہ کیا ہے کیونکہ اس سے تقدم تاخر ثابت ہو گیا. علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں کثیر سوائل سانڈ چھوڑنے کی مذمت آئی ہے جس میں کوئی قید نہیں ہے تو وہ اپنے عموم کی وجہ سے نماز کی حالت میں بھی تصعیر کو شامل. اور آدمی کی سواری اگر بھاگنے لگے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو اور نہ پکڑے تو یہ بھی ایک قسم کی تصعیر ہوگی اور اس کی ہے مذمت. لہذا نماز کی حالت میں آدمی کو سواری کو پکڑ لینا چاہیے. علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بہت ہی مقتدانی کا ثبوت دیا ہے، لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف سواری ہی کے مسئلے کا سواری کے لفظ کو ملحوظ نہیں رکھا ہے بلکہ یہ بتایا ہے کہ بضرورت سواری پکڑنے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں اور جب کسی بھی ضرورت سے آگے بڑھنا جائے تو سواری کی ضرورت سے بھی آگے بڑھنا جائز ہو جائے گا. جعل تو تقدم سے بات نکلتی ہے، اس لیے پہلی ہی توجیہ راجح معلوم ہوتی ہے. چلیے. ولقد رأيت جهنم يحكم بعضها بعضا حين رأيتني تأخرت ورأيت في عمرو بن لحي وهو الذي سيد السوائب.
چل مجھے کیا دیکھتے پاگل، تجھ کو اتنا ہی معلوم نہیں کہ کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي صَيَّبَ السَّوَائِبَ، اسی شخص نے تصیب سوائب کی، تصیب ساڑھیں چھوڑنا، سوائب صاحبہ کی جمع، صاحبہ وہ جانور جس کو سانٹ کے طور پر چھوڑ دیا جائے آزاد۔ اہل جاہلیت بتوں کے نام پر اپنے جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اس کا نام صاحبہ رکھتے تھے۔ چلیے وبالإسناد المتصل من إلى أمير المؤمنين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله بن بخاري رضي الله عنه قال باب ما يجوز من البستان والنخل في الصلاة۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نماز میں تھوکنا بھی جائز اور نفخ بھی جائز۔ نماز میں تھوکنے کا جواز تو متفق علیہ ہے اور یہ مسئلہ امام بخاری پہلے بیان کر چکے ہیں، لہذا اس کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری یہ بات سمجھتے ہیں، انہوں نے یہاں یہ مسئلہ نفخ فی الصلاۃ کے ثابت کرنے کے لیے ذکر کیا ہے کہ جب وساق فی الصلاۃ جائے تو نفخ فی الصلاۃ بھی جائز ہوگا، اس لیے کہ وساق میں تف کی آواز ہوتی ہے اور نفخ میں اف کی آواز ہوتی ہے، صرف الف اور تا کا فرق ہے۔ جب تف جائے تو اف بھی، جب ایسی کیفیت جائے جس میں تف کی آواز نکلتی ہو تو وہ کیفیت بھی جائز ہوگی جس میں اف کی آواز ظاہر ہوتی ہو۔ نفخ فی الصلاۃ کے مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز میں مکروہ ہے لیکن نماز باطل نہیں ہوگی، یہی ابو یوسف کا مذہب ہے، اور امام ابو حنیفہ و محمد کہتے ہیں اگر نفخ سے حرف مسموع و مہجہ پیدا ہوتا ہو تو نماز باطل ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نفخ سے دو حرف ظاہر ہو جائیں تو نماز باطل ہو جائے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں نماز فاسد نہیں ہوگی اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ قاضی ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد نے جہاں فساد کا حکم لگایا ہے اس سے مراد وہ صورت ہے جب دو حرف ظاہر ہو جائیں، اور جہاں فساد کی نفی کی ہے اس سے مراد وہ صورت ہے جہاں دو حرف ظاہر نہ ہوں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر امام مالک کے ہم خیال ہیں، مگر ذرا غور کرو، فرماتے ہیں ما یجوز من البصاق والنفخ فی الصلاۃ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بضرورت قلت کے ساتھ گنجائش ہے۔ حدیث پاک سے بس اتنی ثابت ہے۔ حضور نے حدیث میں بصاق کی اجازت بضرورت بقدر ضرورت دی ہے۔ امام بخاری نے بتا دیا کہ جیسے بصاق کی صلاۃ وقت ضرورت بقدر ضرورت جائے، ایسے ہی نفخ کی صلاۃ بھی بوقت ضرورت بقدر ضرورت جائے۔ یہ نہیں کہ آدمی خام خواہ عادت بنا لے، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ذرا گرمی ہوئی نماز بھی پڑھیں، یہ جائز نہیں ہے۔ چلیے کیا پڑھے تیرے پڑھنے سے سر دکھ گیا، ایسا ہے بس معاف کر تو نہ پڑھا کر، تیرا پڑھنا اچھا نہیں لگتا ہے، اسی کو پڑھنے دے، تجھ سے تو 100 درجہ اچھا ہے، دے استعمال کے بس ہو گیا، تھکا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالاسناد المتصل من الى امیر المؤمنین فی حدیث۔ ویسے یہ نہ مجھ کو یہ اچھا لگتا ہے نہ اس کی آواز اچھی لگتی ہے، اگر میں بس چلے تو اس کو دریا کے اندر ڈبوا دوں، ٹھیک ہے؟ چلیے، جب آدمی اچھے ہی نہیں لگتا تو کیا کروں کہ یہ صاحب جو قاری میں تم یہ جزو من الجزء کو النفخ فی الصدر،
کو قاری صاحب امام ابن رشید مصر میں گئے، ایک بڑے عالم کے ہاں درس ہو رہا تھا، پہلے دن حاضر ہو 2 دن نہیں گئے، اور اخیر میں لکھتے ہیں لِأَنَّ الْقَارِئَ كَانَ يُغَمْغِمْ غَمْغَمَةً، وہ یہی ہے، اور ٹپ ٹپ ٹپ۔ آپ ہیں کہاں کی؟ پالنپور ڈویژن، گودرا ڈویژن کی، پھر تم تو بہت دور کے ہو، تم نہیں۔ چلیے کتنا ہل رہا ہے، جیسے قرآن یاد کر رہے ہیں آپ۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالاسناد المتصل من الى امیر المؤمنین فی حدیث یہ سب جانتے زیادہ ہلتے ہیں چھوٹے بچے، ان کو شعور نہیں، اور بڑا جو ہلتا ہے عقل کی کمی کی وجہ سے، ورنہ مشغولی ہر حرکت سے روک دیتی ہے۔ کہیں مشغولی کے وقت انسان میں حرکت ہوتی ہے۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ بخاری رضی بس اللہ ان عنہ۔ کے لیے دعا کرو کہ ان کو موت آ جائے، یہ اگر مر جائیں تو اچھا ہے۔ ان کی میاں مری ابتدائی سال میں، مر جائیں انتہائی سال میں، تم یتیم و تمن پورا خاندان صاحب، کہ اس کے مرنے سے غم نہیں ہوگا، ہرگز نہیں۔ بس جو کچھ اس کو ڈانٹا ڈپٹا اس کے بارے میں بدلے میں 3 بار قل اللہ پڑھ دوں گا۔ باقی بچوں بالکل نہ یہ اچھا لگتا ہے نہ اس کی آواز اچھی، لیکن یہ اس کا بہرحال زبان صاف ہے۔ یہ تو ایسے پڑھ رہا تھا جیسے کسی کے منہ میں رسی بندھی ہوئی ہو اور چاب رہا ہو۔ یہ ایسا ہے جیسے القراءۃ الگھوڑیہ، گھوڑے کی قراءت۔ کیا نام ہے تیرا؟ اچھا، آپ کی قراءت کیا ہے؟ القراءۃ الگھوڑیہ، گھوڑے جیسی قراءت۔ چلیے میری طرف سے بچوں سب پڑھو، لیکن میرا دماغ نہ چاٹو، میں تو ایسی تھکا بیمار آدمی، کسی کو منع نہیں کر۔ تم سے تو آسامی 100 درجے اچھا ہے۔ اب چلا یہ آسامی پر، آسامی جب یہ رات میں کہیں جا رہا ہو، ایک کوہنی مار اس کے، اور جب یہ گر جاوے تو آگے کو آپ نہ بھالو ایسے، چلیے ایسے نہ کر دینا، وبه قال ويذكر عن عبد الله بن عمرو ایسا کر دیں ہوتی ہوں کہ بھائی ہمیں تو معلوم نہ ہم نے یہ سب کیا ہے نہ ہم یہ سب جانتے ہیں، ہم تو بچپن سے ہی ایسے بدھو سے تھے، نہ کوئی ایسا شرارت کا کام کرتے تھے نہ ہم کو آتا تھا۔ ہمارے تو گاؤں کی عورتیں ہمیں دیکھ کر خوش ہوتی تھیں، کہتی تھیں یہ بہت سیدھا ہے، یہ کچھ نہیں کرتے۔ اور ایک لڑکا تھا ہمارے ساتھ کبھی ہوتا، اس کو دیکھ ارے چمن ہوا آئے گا، لیکن بھائی وہ بچپن میں ایسے تھے اور بچپن میں ایسے اچھے ہو گئے تھے کہ رشک آتا تھا۔ بچپن میں تو بڑے زبردست ہنگام چی، اور جب بالغ ہوئے اور شادی ہوئی تو اس قدر اللہ نے ان کو سمجھ دی کہ کیا کہنا، کسی کو تصور بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ ایسے بااخلاق ثابت ہوں گے۔ یہ اس لیے بھائی بچپن کی شرارت سے کسی کے بارے میں یہ نہیں فتویٰ لگا سکتے کہ یہ بعد میں ایسا ہے، اور بچپن کے سیدھے پن سے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعد میں بھی سیدھا ہو گئے، تو اللہ ہی کو مانے۔ چلیے بیچارے کو پڑھنے سے روک دیا تو ذرا اسے ہنسا ہنسا کے اس کا جی خوش کر دیا تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ مجھے کیا کسی کو ستانا، کیسے تاک رہا ہے تو کمبخت کہ اس کو ایسی ایسی باتیں کر کے ہنسا کے بس بچوں میں ہی چاہتا ہوں کہ تمہارا دل نہ دکھے، بس اس سے مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی، دل نہیں دکھانا چاہتا۔ تم اگر فرض کرو سب کتے ہو جاؤ، فرض کرو، فرض کر لینے میں کیا حرج ہے، تو خامخواہ کے لیے تمہیں ماروں گا نہیں ڈھیلا چلتے ہوئے کہ بھائی کتے ان کو مارو۔ ہاں البتہ یہ کہوں گا یعنی دودھ بڑے غور سے دیکھ رہا ہے کہ میں نے اتنی محنت سے تو مطالعہ کیا تھا اور میری گھوڑی کی رات بنا کے مجھے روک دیا، اور جب تجھے کوئی پوچھے کہ کون سی قرات تھی، کہہ دے القراءۃ الگھوڑیہ،
گھوڑے والی قرات کہ عبد المنان کو تو اجہل الجاہلی، بالکل عبد المنان اتنا بے وقوف ہے، اس کو کوئی حرف آتے نہیں، لکھنے نہیں جانتا اور اپنے کو سمجھتا ہے، بہاری تو ہوتے ہی ماشاء اللہ، تو سب بہاری سمجھتے تھے کہ ماشاء اللہ بہت ایسا ہے ویسا ہے، میں نے کہا اس کی ناک بڑی ہے عقل کم بڑی ہے۔ چلیے وبه قال ويذكر عن عبد الله بن عمرو نفخ النبي صلى عبد الله اللہ بن عمرو آ گئے صاحب، دیکھیے عبد اللہ بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو نفخ ہاں نہیں اچھی پڑھ لیجیے، کیا بات ہے، فی جماعت ہو، سچی جماعت بولیے۔ چلیے نفخ النبي صلى الله عليه وسلم اتنی بڑی غلطیاں ہیں کہ کوئی لقب رکھا ہی نہیں جا سکتا، بس ام الغلط تیرا نام ہے کم وقت۔ چلیے کہ ابو الغلط کیوں نہیں؟ ابو الغلط تو کم ہوتا ہے، ام الغلط جو ہوتا ہے وہ بالکل ہی کنڈمستان ہوتا ہے، ہر بات اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مذاق کا عمل کیا ہے، بس صرف اس کی زبان صاف چلتی ہے، لیکن چور ہے پکا کہ چور کیا حروف کو مارتا ہے، چاپ لیتا ہے، القراءۃ الچابیہ چباتا ہے۔ چلیے اس کی سب سے خراب قراءت اس کی القراءۃ الگھوڑیہ، اور وہ القراءۃ الناقڑیہ والے کہاں گئے؟ الشیخ الناقڑی۔ چلیے نفخ النبي صلى الله عليه ارے وسلم وہی جو بہار کے ہیں، امریکہ آف بہار۔ چلیے نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف وبه قال حدثنا سليمان نفخ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی سجودہ فی کسوف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں صلاۃ الخسوف میں نفخ کیا تھا، یعنی اف اف فرمایا تھا۔ یہ روایت ترمذی، نسائی، خزیمہ وغیرہ نے تخریج کی ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى بچوں سبھی پڑھو، لیکن تم کو خود سوچنا چاہیے، اب یہ جو ہے ایسے پڑھ رہے تھے جیسے یہاں سے منہ پکڑا ہوا ہے وہاں سے بولیں، ایسا پڑھنے والے لا وقت ضائع ہوا نہیں تھے۔ چلیے راى نخامة في قبلة المسجد فتغير فی قبلۃ المسجد، ذرا دیکھیے گا حضرت، راى نخامة في قبلة المسجد کچھ نہیں، اس کی زبان بے قابو ہے، احمق آدمی بے سمجھ، بالکل تیرا پڑھنا اچھا ہی نہیں لگتا، میری طبیعت سخت متنفر ہو گئی، اگر تیری صرف زبان صاف نہ ہوتی تو میں تجھ کو پڑھنے نہ دیتا۔ چل بس لڑکوں کسی اور کو تلاش کر کے لا، میں اس سے بالکل اکتا گیا۔ ایک دن، 2 دن، 1 ماہ آدمی چلاتا ہے، بتاؤ فی قبلۃ المسجد پڑھ رہا۔ جس وقت ہمارے استاد معاذیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لڑکے کی حکایت کی کہ وہ اس طرح پڑھتا ہے تو ہم سب بچے ہنس پڑے تھے کہ اچھا حرف جار کے بعد بھی مجرور کو کوئی جو ہے منصوب پڑھتا ہے۔ چلیے فتغيظ على اهل المسجد وقال ان الله قبل احدكم فاذا كان في صلاته فلا يغضبن قال لا يتنفع۔ آپ یہ صحیح کریں ورنہ میں پڑھنا بند کر دوں گا، آپ کے پڑھنے سے مجھ کو تکلیف ہوتی ہے، میرا قلب پر تکلیف ہوتی ہے، تکبر آپ کے اندر آ گیا ہے۔ اگر آپ جو ہے سیدھے پڑھ سکتے ہیں پڑھیے اور نہ چھوڑیے، وحشت ہوتی ہے آپ کے پڑھنے سے۔ چلیے آپ سے اگر توبہ کر کے پڑھنا ہو تو پڑھیے ورنہ میرے ہاں نہ پڑھیے۔ فلا يغضبن قال لا يتنخعن ثم نزل فحتها بيده وفي قال وقال ابن عمر اذا بزق احدكم فليبزق عن یہ کیا يساره۔ بدبختی ہے تیرے اندر؟ کیا سوچ کے پڑھتا ہے تو؟ سمجھتا ہے کہ میں بہت جو اچھا پڑھنے والا ہوں؟ بے حیا کہیں چل بس۔ وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قال بچوں میرا قلب بہت کمزور ہے، اگر کوئی ذرا بدنیتی کر کے پڑھتا ہے میری طبیعت کو سخت تکلیف ہوتی ہے، تو سادہ پڑھ، میرے یہاں نماز پڑھانے کے لیے میں ہٹاتا رہتا ہوں، تو ہٹ جو سادہ پڑھتا ہو، دکھاوا نہ ہو، بس میں اس کے پڑھنے کو پسند کرتا ہوں۔ چلیے قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا كان في الصلاه فانه يناجي ربه فلا يلتقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته۔ امام بخاری کہتے ہیں اگر ناواقفیت میں کوئی انسان نماز میں تالی بجا دے تو اس سے نماز فاسد نہ ہوگی،
امام بخاری رضی اللہ عنہ نے جاہلن کی قید نکاح لگا کر عالم کو خارج کر دیا اور بتا دیا اگر جان بوجھ کے کوئی تالی بجائے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور رجال کی قید لگا کر یہ اشارہ کر دیا کہ عورتوں کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی، ان کو تالی بجانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضور نے تسبیح للرجال و تسبیح للنساء ارشاد فرمایا۔ چلیے وبه قال فيه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالاسناد المتصل الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا قيل للمصلي تقدم او انتظر فانتظر فلا باس۔ تقدمہ پڑھ رہا ہے رب حیا، کیا بنے گا صاحب اگر تجھ سے کہا جائے چلا گیا؟ یہ اردو کا محاورہ صحیح ہو جائے گا؟ بے شک کریں گے۔ اذا قیل للمصلی تقدم و انتظر فانتظر فلا باس، تجھے ایک حرف آتا ہی نہیں، خبیث النفس ہے تو کم وقت کہیں کا۔ اگر مصلی سے کہا جائے آگے بڑھ یا انتظار کر اور وہ انتظار کر لے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ امام بخاری نے اس سے حنفیہ پر رد کیا ہے، جو کہتے ہیں اگر غیر نمازی کسی نمازی سے کوئی بات کہے اور نمازی اس کی بات پر عمل کر لے تو نمازی کی بات نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر عمل کرنا ہی ہے تو توقف کرے، پھر اپنے ارادے سے عمل کرے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصلی سے اگر کہا جائے آگے بڑھو یا انتظار کرو اور وہ عمل کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس بات کی دلیل ہے۔ لوگ نماز پڑھتے ہوتے تھے اور عورتوں سے کہا جاتا تھا لا ترفعن رؤوسکن حتی تستوی الرجال جلوسا۔ یہ قول اپنے عموم کی وجہ سے حال صلاۃ کو بھی شامل ہے، اور مصنف کی عادت استدلال بالعموم کی ہے، استدلال بالاطلاق والمحتمل کی۔ امام اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعویٰ اعتراض کر دیا کہ بخاری نے یہ سمجھ لیا کہ عورتوں سے نماز کی حالت میں کہا گیا تھا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرنے سے پہلے فرمایا تھا۔ یہ اعتراض ان کا صحیح نہیں ہے۔ بخاری تو لفظ موجود سے استدلال کر رہے ہیں، لفظ موجود فقیل للنساء لا ترفعن رؤوسکن حتی تستوی الرجال جلوسا حالت صلاۃ کو بھی شامل ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان بن ابي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا زرهم من الصغر على دیکھو اس بدبخت کو 3-4 مرتبہ یہ روایت پہلے آ چکی۔ سب سے پہلے باب اللباس میں بے حیا آئی ہے، عاقدوا زرهم پڑھ رہا ہے، ذرا دیکھو اس چمار کو، وهم عاقدوا ازورهم، چل بے حیا چل، وهم عاقدوا ازورهم من الصغر على رقاب، بالکل میں گارنٹی سے لکھ دیتا ہوں تجھے کچھ نہیں آئے گا، اسی طرح غلط پڑھتا رہے گا تو چل بس۔ فقيل للنساء لا ترفعن، میں نے تیرے اوپر بہت محنت کی، اتنے دن برداشت کیا، ٹوکتا رہا، بتاتا رہا، قاعدے بتاتا رہا، لیکن دم تو دم ہی ہوتی ہے، دم کہیں جو ہے ٹھیک ہوتی ہے۔ چلیے فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى تستوي الرجال جلوسا وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري۔ آپ توبہ کریں، آپ کے اندر خبث پیدا ہو گیا، یہ طبیعت مجھے الجھن ہوتی ہے۔ بھائی بچوں، میں تو کوئی ایسا ویسا نہیں ہوں، لیکن مجھ کو غلط پڑھنے سے، غلط نیت کرنے سے سخت الجھن ہوتی ہے۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں میں خوبیاں بہت ہیں، تو جب تم وہ بتی اپنے دل کی جلاتے ہو میری طرف تو میرا دل کمزور ہونے کی وجہ سے برداشت نہیں کر پاتا ہے، تو بس اپنی خوبیاں اپنے دل کے اندر ہی رکھو، اس کی بتی میری طرف نہ جلاؤ۔ گرمی کا ویسی زمانہ ہے، ایک بتی تو جل ہی رہی ہے، دوسری تم جلاؤ گے اور گرمی پیدا ہو جائے گی۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه۔ دیکھیے اب سور ٹھیک ہوا کہ کیسے، میں سمجھتا ہوں بھائی جب یہ سور ہو جاتا ہے تو مجھے الجھن ہوتی ہے، جب اس نے سوریت چھوڑ دیتا ہے تو ٹھیک ہو جاتی ہے کہ اس کو آپ اتنا سخت کہتے ہیں، کیا کروں؟ ایسے ہی ہے بھائی، پکا سور ہے پکا۔ چل بس چل۔ وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث، اگر تو اپنے کو سید نہ کہتا تو تیری گردن میں رسی بندھوا کے کسی کتے کے ساتھ بندھوا دیتا، پھر تو کہتا چچا، وہ کہتا ہٹ، وہ تجھے ڈانٹتا کاٹتا۔
وہ کہاں کاٹتا ہو، تو جب دیکھتا میرے ساتھ مدھا ہے تو کہتا آؤ بھائی جی چلیے. کبھی کوئی کتا ملے تو اس سے پوچھنا کہ بھائی جی خیریت ہے، پھر وہ کتا تجھے دیکھے گا کہ کچھ بات ضرور ہے، ہماری برادری کا آدمی ہے. چلیے. بہت بچوں یہ گھوڑ کر آئی ہے. ایک سانپ ہوتا ہے ہماری طرف، وہ چھپا رہتا ہے ایسے اور اس کے بعد کاٹ لیتا ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے. یہ بہت خطرناک قسم کا سانپ ہے، آدمی کی شکل کا سانپ ہے. چلیے. کہ آپ چھوڑتے نہیں، خود دیکھو بچے، میں نے پرسوں سے غصے ہونا شروع ہوا، ورنہ پورے اتنے دن تک کبھی نہیں ڈانٹا اس کو. خود اس کو سوچنا چاہیے، پتہ نہیں کیا خوب سی اس میں پیدا ہو گیا، میری طبیعت اس سے متنفر ہو گئی. میں بچوں بہت جلدی سے کسی سے نفرت نہیں کرتا، اور خود غرض میری طبیعت نہیں الحمدللہ. میں اپنی غرض کی وجہ سے کسی سے نہ دوستی کرتا ہوں نہ کچھ، میری طرف سے کوئی کچھ کرے. چلیے. یہ شرم آتی ہے غرض کی دوستی سے. کیا غرض کی دوستی؟ کوئی ایسے بچے میرا کام کر دیتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ڈپٹتا بھی رہتا ہوں، ناراض. چلیے. سوچتا بھی ہوں کہ یہ تو میری خدمت کرتے ہیں اور میں انہیں ڈپٹتا رہتا ہوں. جیسے ابھی دیکھیے منہ بھی کالا اور کرتا بھی کالا. کہاں کے ہیں صاحب؟ ابول کالا دیولا کہاں؟ الو ہے تو خراب علاقے کا ہے. دیوگھر تو بہت خراب علاقہ ہے، بہار میں ہے نا؟ ہاں بہار میں ہے. یہ جھارکھنڈ کیا چیز ہے؟ اجٹ علاقہ بن گیا. سارکھنڈ، جھارکھنڈ، بھنڈ کھنڈ، پتہ نہیں کیا کیا عجیب سے علاقے سن رہے ہیں. وہاں ایسا لگتا ہے جھاڑیاں بہت ہوں گی، ہے نا؟ چلیے پھر تو ٹھیک ہے. جب جھاڑیوں کے علاقے کا رہنے والا ہے تو اسے کالی کپڑا پہننا چاہیے، اسی میں اپنا جھاڑی میں بیٹھا رہے گا، دیکھتا رہے گا. چلیے. امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر کسی کو نماز میں سلام کیا جائے تو سلام کا جواب نہ دے. سلام کے جواب دینے کی 3 صورتیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی زبان سے جواب دے. حضرت ابو ہریرہ، سعید بن مسیب، حسن بصری فرماتے ہیں جائز ہے کیونکہ سلام ذکر ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں ناجائز، اگر کوئی لفظ سے جواب دے گا نماز فاسد ہو جائے گی. دوسری صورت یہ ہے کہ اشارے سے جواب دے. ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں جائز ہے، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے. جواز کے قائلین کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء تشریف لے گئے، صحابہ آتے آپ کو سلام کرتے، آپ جواب دیتے. صہیب اور ابن عمر کی روایتوں میں اس کی تصریح ہے. امام طحاوی کہتے ہیں کیا پتہ حضور منع کرتے ہوں. امام طحاوی کی بات بالکل عجیب غریب. ارے بھائی ہر چیز کا اشارہ متعین ہے، اس بات کا اشارہ اور ہے، اس میں سر کو آگے جھکاتے ہیں. نفی کا اشارہ اور ہے، اس میں سر کو دائیں بائیں جھکاتے ہیں. سلام کے جواب کا اشارہ اور ہے، اس میں ہاتھ کو سر کی طرف اٹھاتے ہیں. تو آیا کیا صحابہ اشارے کو نہیں سمجھتے تھے؟ اس لیے امام طحاوی کی تقریر سراسر غیر مفہوم ہے. اصل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسلک کی بنیاد ابراہیم نخعی پر رکھی. ابراہیم نخعی سے پوچھا گیا کیا نماز میں اشارہ کر سکتے ہیں؟ فرمایا ان فی الصلاۃ لشغل، رواہ ابن ابی شیبہ. اور ابراہیم نخعی کو ان حدیث کا علم نہیں تھا. تیسری صورت ہے دل سے جواب دینے کی. اگر دل سے کوئی جواب دے تو بعض سلف فرماتے ہیں کہ دل سے جواب دے سکتا ہے. یہ جواب امام ابو حنیفہ کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے.
اور سفیان ثوری وغیرہ کہتے ہیں نماز سے فراغت کے بعد جواب دے. یہ تو ہوا مسئلہ جواب دینے کا، اور ایک ہے سلام کرنے کا مسئلہ. امام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں مکروہ ہے. یہی مذاہب ثلاثہ کا ایک قول ہے. مذاہب ثلاثہ کا دوسرا قول جواز کا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه فيرد علي فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال ان في الصلاه لشغلا. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير بن تنزيل عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي الله عالم. میرے دل میں ایسا غم ہوا کہ اللہ ہی اس کو جانتے ہیں. چلیے. فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحد علي وجد علي ان يقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحد علیہ انا للہ. چلیے دنیا چلیے. وجد علي ان يقطعت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي اشد من المرة الاولى ثم سلمت عليه فرد علي فوقع في قلبي اشد من المرة الاولى. میرے دل میں پہلی بار سے زیادہ غم آ گیا. چلیے. ثم سلمت عليه فرد علي وقال انما منعني ان ارد عليك اني كنت اصلي. اني كنت اصلي وكان على راحلتي متوجها الى غير القبلة. وبه قال وبلسان البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب رفع الايدي في الصلاه لامر ينزل به. کسی وجہ سے آدمی نماز کی حالت میں ہاتھ اٹھا سکتا ہے، جائز ہے. چلیے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بني عمرو بن عوف بقضاء كان بينهم شيء فخرج يصلح بينهم شيء من الاختلاف. چلیے. يصلح بينهم في ناس من الصحابه. آپس میں جھگڑا ہو گیا تاکہ ایک دوسرے پر پتھر باری کی جوتے چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صحابہ تھے، آپ صلح کرانے تشریف لے گئے. چلیے. يصلح بينهم في ناس من الصحابه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاه فجاء بلال الى ابي بكر فقال يا ابا بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاه فهل لك ان تؤم الناس؟ قال نعم. حانت الصلاه وہ ذرا دیکھو اس کو، اس کی قرات دے. القراءۃ المجرورہ. چلیے. اس سے اچھی ہے قراءت گھوڑیا. اگر اس کا منہ گھوڑے جیسا نہ ہوتا تو اس سے زیادہ اچھا پڑتا. چلیے. کہ آپ ایسی باتیں کر کے لڑکوں کو ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں. بھائی کچھ تو اس کا جی خوش کروں. گھوڑے کو گھوڑا تیرا کیا نام بھائی؟ اچھا. چلیے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے صدیق اکبر کا مقام صحابہ کے دل میں پہلے ہی سے تھا. وہ تو گئے صلح کرانے. بلال آئے کہنے لگے کہ آپ نماز پڑھا دیں گے. بعض روایات میں تصریح حضور فرما گئے تھے ابو بکر سے کہہ دینا وہ نماز پڑھا دیں. یہ تو اور بڑی بات ہو گئی. معلوم ہوتا ہے حضور کے دل میں ابو بکر کی زبردست قدر و منزلت تھی. چلیے. فقام بلال بن الصلاة وتقدم ابو بكر وكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في صفوف يشقها شقا حتى قام من الصف فاخذ الناس بالتسبيح. قال سهل التسبيح ضرب صفحة اليد بصفحة اليد. یہ ہے صفحہ، یہ ہے صفحہ. اور اسی کو تصفیق بھی کہتے ہیں کیونکہ صفقہ کے وقت، بیع شراء کے وقت لوگ بات کو پکی کرنے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مارا کرتے تھے. چلیے. قال وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته فلما اكثر الناس التفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه يامر ان يصلي فرفع ابو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرة. فرفع ابو بكر يديه. ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. یہ ہے مقصود بذکر. چلیے. حتى قامت الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الناس فلما فرغ اقبل على الناس فقال يا ايها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاه اخذتم بالتسبيح انما التسبيح للنساء من نابه شيء في الصلاه فليقل سبحان الله ثم التفت الى ابي بكر فقال يا ابا بكر ما منعك ان تصلي حين اشرت اليك؟ قال ابو بكر ما كان ينبغي لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تواضع کا کلمہ. یہ نہیں فرمایا ما كان لابي بکر. نبی کے سامنے اپنے کو کنیت سے نہیں ذکر کیا اور یہ بھی نہیں کہا ما کان لعبد اللہ بن ابی قحافہ. نام سے بھی نہیں، کیونکہ بہرحال نام سے مسمى کا کہ ایک اہمیت ظاہر ہوتی. یہ فرمایا ما کان لابن ابی قحافہ. ابو قحافہ کے لڑکے کو کا یہ مقام و مرتبہ ہی نہیں کہ اللہ کے رسول کے سامنے آگے بڑھ کر نماز پڑھا دے. جب تواضع ہوتی ہے بچوں تو بات ظاہر ہوتی ہے. ایک عرب بچے نے لکھی ایک بات
میں نے دیکھا وہ کہیں پڑھ رہا تھا کسی عالم کے سامنے کتاب، تو اس میں عبارت لکھا، خوشی کی بات تھی اس کی، اس میں لکھا جعلت اقرأ علی فلان فجعل الناس یثنون علی القاری لحسن قراءتی، یہ نہیں کہا یثنون علی، لوگ میری تعریف کرنے، یہ کہا یثنون علی القاری، لحسن قراءتی نہیں کہا، لحسن قراءتی، لوگ قاری کی تعریف کرنے لگے حسن قراءت کی وجہ سے۔ ادب جب ہوتا ہے تو سب کچھ آ جاتا ہے۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الفصل في الصلاه۔ ارے عبد المنان پہ بھی یہ تقریر تو ضبط ہی کرتا رہے، اچھا چل کر لے۔ باب الخصر فی الصلاۃ، نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنے کا بیان۔ نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنا بالاتفاق مکروہ ہے، اور ابن حزم ظاہری کہتے ہیں اگر عمدن کوئی شخص کرے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اور وجہ کراہت اول تو حضرت عائشہ سے منقول ہے لأنہ فعل الیہود، اور دوسری وجہ بعض روایات سے ثابت ہے لأنہ فعل الشیطان۔ بعض روایات میں ہے کہ ابلیس جنت سے اسی حال میں اتارا گیا، اور ابن حبان کی ایک روایت میں انہو استراحت اہل النار، اور بعض حضرات کہتے ہیں یہ راجز کی صفت ہے، رجز وہ آدمی اس طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور بعضوں کے کلام سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تکبر کی صفت ہے، اس لیے اس کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن ايوب عن محمد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نهي عن القصر في الصلاه، وقال هشام وابو هلال عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرنا محمد بن ابي هريره قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا، اس لفظ کی تشریح میں اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں مختصر وہ شخص ہے جو کوکھ پر ہاتھ رکھے۔ نمبر 2، بعض کہتے ہیں جو ہاتھ میں مخصرہ بینت پکڑ لے اور اس پر ٹیک لگائے۔ بعض کہتے ہیں مختصر وہ شخص ہے جو نماز کے اندر طمانینت کو حذف کر دے، جلدی جلدی رکوع سجود کرے۔ نمبر 4، بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ ہے جو آخر آیت کو پڑھ لے۔ نمبر 5، بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو اول آیت اول سورت کو پڑھ لے۔ نمبر 6، بعضوں نے کہا اس سے مراد وہ شخص ہے جو آیات سجدہ کو حذف کر دے۔ نمبر 7، بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو صرف آیات سجدہ کو پڑھے۔ ان تمام اقوال میں پہلے ہی قول لاجہ ہے، اور اسی کو امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا ہے، اور اسی لیے ترجمہ میں الخصر فی الصلاۃ ارشاد فرمایا۔ وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب يفكر الرجل شيئا في الصلاه۔ اگر کوئی آدمی نماز میں کسی چیز کو سوچ لے تو کیا حکم ہے؟ اگر مصنف نے جیسے اعمال جوارح کو بیان کیا، ایسے ہی اب اس ترجمۃ الباب سے عمل قلب کو بیان کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں نماز میں کسی چیز کو سوچ لینا جائے۔ اگر اتفاقاً کسی بات کا خیال آئے تو اور بلا ارادہ آئے اور آدمی اس کو دور کر دے تو اس سے نماز پر اثر نہیں پڑے گا۔ اور اگر کوئی آدمی مسلسل خیال کرتا رہے اور دید و دانستہ کرے تو اس کے اعتبار سے نماز کے اندر کمی پیدا ہوگی۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے وَإِنَّهُ لَيَنْصَرِفُ وَيُكْتَبُ لَهُ عُشْرُهَا وَتُسْعُهَا وَكَذَا وَكَذَا۔ اور بعض حنابلہ فرماتے ہیں اگر کسی پر تفکرات کا غلبہ ہو جائے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔
حقیقت یہ ہے کہ نماز نہ ہونے کے معنی اس نماز کا غیر مفید ہونا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ فریضہ انسان سے ساقط ہو جائے گا۔ چلیے وبه قال وقال عمر اني لو جهزت جيشي وانا في الصلاه. ابن ابی شیبہ نے اثر نقل کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ سہو ہو گیا، انہوں نے قرات ترک کر دی۔ جب نماز کے بعد ابو موسیٰ اشعری نے تنبیہ کی اور عبد الرحمن بن عوف نے شہادت دی تو فرمایا انی لو جہزت وانا جیشی فی الصلاۃ، میں نماز کی حالت میں تجہید جیش کے سلسلے میں غور فکر کرتا ہوں، یعنی اسی وجہ سے مجھے ذہول ہو گیا۔ نماز میں ادھر ادھر کا خیال آ جانے سے ذہول ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا جو آدمی اچھی طرح وضو کرے ثم یصلی رکعتین لا یحدث نفسہ فیہما بشیء غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو جب ایسی نماز کی ترغیب دی گئی ہے جس میں حدیث نفس نہ ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نماز کی حالت میں تجہید جیش کا خیال کیسے کرتے تھے؟ اس کے کئی جوابات ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ حضرت عمر کو اس کا علم ہی نہ ہوگا، اور اگر بالفرض علم ہو تو پھر دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ غیر اختیاری خیالات ہوں گے۔ آدمی بعض وقت ہجوم کار کی وجہ سے بھول جاتا ہے، جس بات کا خیال دل میں ہوتا ہے وہی دوسرے کام میں لگنے کے باوجود ذہن میں آتا رہتا ہے۔ نمبر 3، حضرت مرزا مدحت جانے جانا اور حضرت سید طائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ یہ حضوری کی حالت ہوتی تھی اور اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا۔ نمبر 4، شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجبور تھے، ان کی یہ نماز ایسی تھی جیسے صلاۃ الخوف ہوتی ہے۔ صلاۃ الخوف میں باوجود حضار اہتمام کے وہ کیفیت و شان نہیں پیدا ہوتی جو صلاۃ الامن میں ہوتی ہے۔ انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ حضور کی صلاۃ الخوف سے آپ کی صلاۃ الامن کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر امیر المومنین تھے، مسئولیات بہت تھیں، فرصت کم ملتی تھی، اس لیے نماز کی حالت میں ان کو نماز پڑھتے ہوئے بعد ضروری کاموں کے متعلق غور فکر کرنا پڑتا تھا۔ نمبر 5، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بڑے زبردست ماہر القلب تھے، ان کا قلب حاذق تھا جو بیک وقت کئی باتوں کی طرف توجہ کر لیتا تھا، اور یہ اسی شخص سے ہو سکتا ہے جس کا دل بڑا ماہر ہو، اور حضرات صوفیاء کرام اس حقیقت سے خوب واقف ہیں۔ دل بیار اور دست بکار، دل اللہ سے اور کام ہاتھ دوسرے کاموں سے مشغول ہوتا ہے، بات کرتے ہوتے ہیں اور دل اللہ کی طرف لگا اور اس کی یاد میں مشغول ہوتا ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر بن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكه فلاسفہ کا قول ہے النفس لا توجہ الى شيئين في آن واحد۔ ہمارے استاد حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اس قول کا ابطال فرمایا، اور حضرت نے ایک جواب لکھا تھا۔ برما ایک عالم تھے ہمارے، نوعمری تھی، ورنہ اس خط کو نقل کر لیتے تو بڑا فائدہ ہوتا۔ اس میں حضرت نے اس فلاسفہ کے دعوے کو رد کیا اور ثابت کیا کہ قلب ایک وقت میں کئی طرف توجہ کر سکتا ہے، لیکن یہ وہی قلب ہے جو حاذق و ماہر ہو، جو ماہر نہیں وہ کیا۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث کی مجلس میں شریک تھے اور کتاب نقل کر رہے، ایک آدمی نے کہا لا یصح سماعو کا، تمہارا سماع صحیح نہ ہوگا، وہ تو حدیث بیان کر رہے ہیں اور تم جو ہے کتاب لکھ رہے ہیں۔ کہنے لگے فہمی غیر فہمی،
میرا ذہن اور ہے، تمہارا ذہن اور ہے۔ جب انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے پوچھا امام دارقطنی نے کہ بتاؤ اب تک کتنی حدیثیں انہوں نے پڑھی، انہیں یہی نہیں پتہ۔ امام دارقطنی نے فرمایا اب تک 18 حدیثیں پڑھی ہیں، اور پہلی حدیث یہ ہے، دوسری یہ ہے، تیسری، حتیٰ کہ نمبر وار ساری حدیثوں کو بیان کر گئے، کتاب بھی نقل کر رہے ہیں اور حدیث سن بھی رہے ہیں اور یاد بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ بھائی ممکن ہے، انسان کے جب قوا محفوظ ہو، صحت صحیح ہو، دل و دماغ جوان ہو تو بیک وقت سب کچھ کر سکتا ہے، تقریر بھی کرتا ہے، مضمون بھی سوچتا ہے اور آگ گردانی بھی کرتا ہے، تلاش بھی کرتا رہتا ہے، لیکن جب دل دماغ تھک جاتے ہیں تو یہ کیفیت مشکل ہو جاتی ہے۔ چلیے قال اخبرني ابن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم بعض لوگوں کو ڈانٹنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے، ورنہ جب جوان تھے ڈانٹ بھی دیتے تھے، مار بھی دیتے تھے، تقریر بھی کرتے تھے۔ اب اگر آپ کو تھپڑ مار دیں تو یاد ہی نہیں رہتا کیا بیان کیا، اس لیے مارنا بند کر دیا۔ اب تو آپ لوگ ایک سمسی لا کے دیں، ہر ایک کے گلے کو تھوڑا سا کاٹ دوں گا ایسے، جہاں کسی نے کچھ کیا کہ خون بہنے لگے گا، بہنے دو، سب کا گلا کٹا ہوگا اتنا اتنا، اور سب کا نام اسی میں چپکا دیا جائے گا، سب پہچانے جاؤ گے۔ نحن مقطوع من قطعکم شیخ لماذا قطع للعلامہ۔ چلیے تم لوگ سوچو گے کہ بھئی اچھی مصیبت آئی، گلا کاٹ لیا اتنا اتنا، اور جو مر گئے تو مصیبت آ جائے گی، بس ایسے کاٹنے سے میں دور ہی رہتا ہوں۔ چلیے میں تو تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی چاہتا، صحیح کہتا ہوں بچوں، حجرے میں جہاں گھسا مجھے کسی کا آنا اچھا نہیں لگتا، بیمار آدمی تھوڑا مطالعہ کرتا ہوں، پھر میں اتنا تھک جاتا ہوں کہ میرے ہوش نہیں رہتے۔ دخل على باب نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته۔ ابھی دیکھو کیسے پڑھ رہا ہے، چل بس۔ فقال ذكرت وانا في الصلاه جبرا عندنا فكرهت ان يمسي او يبيت عندنا فامرت بقسمته وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني ذكرت حضور کو نماز میں یاد آیا، چلیے ترجمہ ثابت ہو۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني ليس عن جعفر بن الاعرج قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذن بالصلاه ادبر الشيطان له زرار حتى لا يسمع التاذين فاذا سكت المؤذن اقبل فاذا صوب ادبر فاذا سكت اقبل فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى۔ قال ابو سلمة بن عبد الرحمن اذا فعل احدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد وسمعه ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه۔ وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا ابن ابي زيد عن سعيد المقبوري قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول الناس اكثر ابو هريرة فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة فقال لا ادري۔ اس سے ترجمہ ثابت ہو گیا، ظاہر ہے کہ قرات کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اپنے خیالات میں تھا، لیکن نہ تو ابو ہریرہ نے کہا تیری نماز نہیں ہوئی اور نہ ان صحابی نے جو ہے اس کی طرف دھیان دیا، اس سے معلوم ہو خیالات سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ چلیے بعض لوگوں نے کہا ابو ہریرہ کے اس توجہ کرنے سے مسئلہ ثابت کیا، وہ سوچ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ احتمال بعید ہے۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في السهو اذا قام من ركعتين الفريضه۔ امام بخاری نے پہلے تو اعمال کو بیان کیا جن کا جوارح سے تعلق ہے، پھر عمل قلب کو بیان کیا یعنی تفکر کو، اس کے بعد سہو کو ذکر فرمایا، اس لیے کہ سہو تفکرات ہی پر متفرع ہوتا ہے۔ جب آدمی کو ادھر ادھر کا خیال آتا ہے تو نماز میں بھول واقع ہوتی ہے، اس لیے تفکر کے مسائل سے فراغت کے بعد سہو کے مسائل کو ذکر فرما دیا، اور جتنے بھی سہو کے ابواب ہیں سب کا تعلق تفکر القلب سے ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھیے یہاں سے اب سہو کا مسئلہ کے ابواب چل رہے ہیں، اور سہو ہو جانے پر سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ سجدہ سہو میں اختلاف ہے، حنفیہ کہتے ہیں واجب، شافعیہ فرماتے ہیں سنت ہے، مالکیہ کہتے ہیں نقص میں واجب اور زیادتی میں سنت ہے، اور حنابلہ کہتے ہیں اگر
واجب کا ترک ہو تو واجب ہے. اسی طرح سے ایسے عمل کا کہ زیادتی عمدن، ایسے عمل کی زیادتی سہون جس کو عمدن کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہو، موجب سہو ہے. اور سنن کے ترک سے سنت ہے. یہ حنابلہ کے مذہب کا خلاصہ. سجدہ سہو کی حکمت، نماز میں بھول کی وجہ سے جو نقص آ گیا اس کا تدارک. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرد کا امام احمد یحییٰ بن معین گئے. امام یحییٰ نے فرمایا میں ان سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. امام احمد نے فرمایا چھوڑو کہ نہیں مجھے پوچھنا. امام یحییٰ بن معین نے فرمایا یہ تو بتائیے کہ سجدہ سہو کیوں کیا جاتا ہے؟ کہنے لگے عقوبۃ للقلب لما اشتغل بغیر اللہ، دل کو سزا دی گئی ہے کیوں غیر اللہ میں مشغول ہوا. حضرت امام احمد نے فرمایا ھذا فی کیسک، ہے یہ بات تمہارے ذہن میں؟ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں یہی لوگ کہا کرتے ہیں. اس کے بعد اب اس بات کو جان لیجئے کہ سجدہ سہو قبل السلام بھی وارد ہے، بعد السلام بھی وارد ہے. ابن عبد البر کہتے ہیں سب صورتیں جائز ہیں. ماوردی اور قاضی اعظم نے اس پر اتفاق نقل کیا. حافظ ابن حجر کہتے ہیں امام الحرمین قرطبی قدوری وغیرہ نے بعض صورتوں میں اختلاف کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آراء حادثہ ہیں جو اجماع کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اس لیے اجماع پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس کے بعد پھر داؤد ظاہری کہتے ہیں منقول صورتوں کے علاوہ اور کہیں بھی سجدہ سہو نہیں. جمہور علماء فرماتے ہیں منقول صورتوں میں بھی سجدہ سہو، اور کوئی نئی صورت پیش آئے تو وہاں بھی سجدہ سہو ہوگا. پھر اس کے بعد کیسے کیا جائے گا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں السجود کلہ قبل السلام، وہی روایت نمبر 2. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں السجود کلہ بعد السلام. نمبر 3 امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں فی النقص قبل السلام وفی الزیادۃ بعد السلام. نمبر 4 امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں السجود کلہ قبل السلام الا فی موضعین. ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی نماز کے اتمام سے پہلے سلام پھیر دے، تو ایسی صورت میں سجود بعد السلام ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ تحرک امام تحری کر کے بنا کرے علی غالب الظن، اس صورت میں بھی سجدہ بعد السلام ہوگا. اور ایک تیسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی 4 کے بجائے 5 پڑھ لے. اس میں امام احمد کی 2 روایتیں، ایک روایت میں کہتے ہیں السجود بعد السلام اور دوسری روایت میں کہتے ہیں السجود قبل السلام. اور اسحاق ابن راہویہ کہتے ہیں حدیث میں جو صورت آئی اس میں اس کی پابندی کی جائے گی، اور اگر کوئی نئی صورت پیش آ جائے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہم خیال. ابن حبان کہتے ہیں حدیث میں جو صورت پیش آئی وہاں تو ان کی پابندی کی جائے گی، اور اگر کوئی نئی صورت پیش آ جائے تو اقرب کی طرف لوٹایا جائے گا. سور منقولہ میں سے جس صورت کے زیادہ قریب صورت ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا. ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ السجود کلہ بعد السلام الا البانی علی الاقل ومن قام من الرکعتین ولم یتشہد. سجدہ ہمیشہ بعد السلام، لیکن اگر کوئی بنا علی الاقل کرے تو قبل السلام سجدہ کرے گا.
اسی طرح اگر کوئی 2 رکعت پڑھ بغیر تشہد پڑھے کھڑا ہو جائے تو قبل السلام سجدہ کرے گا۔ بعض متصوفین کہتے ہیں کہ احادیث کی صورتوں میں تو وہی کیا جائے جو احادیث میں وارد ہے، اور اس کے علاوہ کوئی صورت پیش آئے تو آدمی کو اختیار ہے، چاہے قبل السلام سجدہ کر لے یا بعد السلام کرے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا رائے ہے ہم انشاءاللہ تعالی آگے بیان کریں گے۔ ما جاء فی السہو اذا قام من رکعتي الفریضہ، اگر کوئی آدمی بجائے تشہد نہ پڑھ پائے اور کھڑا ہو جائے تو کیا کرے؟ عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ کی روایت سے معلوم ہو گیا سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے پھر سلام کر لے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن عبد الله بن بحينة انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونصرنا تسليمه وقبل قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الاعرج عن عبد الله بن بحينة انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا صلى خمسا حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ شراح نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ سہو بالنقصان اور سہو بالزیادت میں فرق کے قائل ہیں۔ اگر نقصان پیش آیا ہو تو سجود قبل السلام ہوگا جیسا کہ ترجمہ گزشتہ کی روایت میں ہے، اور اگر سہو بالزیادت ہو تو سجود بعد السلام ہوگا جیسا کہ اس باب کی روایت میں وارد ہوا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ تقریر ترجمے کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ امام بخاری ماورد کی پابندی کرتے ہیں، جیسا وارد ہے اس کے قائل ہیں۔ اگر کوئی 2 رکعت پڑھ کر بغیر تشہد کے کھڑا ہو جائے تو ابن بحینہ کی روایت پر عمل کرے گا، پہلے سجدہ کرے گا اس کے بعد سلام پھیرے گا، اور اگر 5 رکعت پڑھ لے تو ایسی صورت میں ابن مسعود کی روایت پر عمل کرے گا، پہلے سلام پھیرے گا بعد میں سجدہ سہو کرے گا۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5 فقيل له ازيد في الصلاة فقال وما ذاك؟ قال صليت 5 فسجد سجدتين بعدما سلم۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا سلم في ركعتين وفي صلاة فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة او اطول۔ یعنی اگر 2 یا 3 رکعت پر سلام پھیر دے تشہد پڑھ کے تو ایسی صورت میں وہ 2 سجدے کر لے جیسے نماز کے سجدے ہیں یا اس سے طویل، جیسا کہ ذوالیدین کے قصے میں وارد۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سعد بن یہاں مصنف نے جو روایت ذکر کی ہے اس میں سلام فی رکعتین کا ذکر ہے، سلام فی ثلاث کا ذکر نہیں ہے۔ بظاہر امام بخاری ابن عمران بن حسین کی روایت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو مسلم شریف میں وارد ہے، اس میں سجود علی السلام کا ذکر ہے، اور اس دونوں روایتوں کو حضرت ابو ہریرہ ایک ہی راوی حدیث ایک ہی قصے سے متعلق مانتے ہیں۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا اسی لیے ابن سیرین سے جب پوچھا گیا حدیث ذوالدین کے سنا دینے کے بعد ثم سلم تو فرمایا نبئت ان عمران بن حسین قال ثم سلم۔ چلیے۔ قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالعصر فسلم فقال له ذو اليدين صلاة يا رسول الله فقال له ذو اليدين، ذو اليدين ایک مشہور صحابی ہیں، ان کا لقب ذو اليدین اس لیے پڑ گیا کہ ان کے ہاتھ دونوں لمبے تھے۔ قذافی روایت عمران بن مسلم ابن قتیبہ اور سمعانی کہتے ہیں ان کو ذو اليدین اس لیے کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ سے برابر کام کرتے تھے۔ عام طور سے
آدمی کا ایک ہاتھ چلتا ہے دائیں اور بازوں کا بایاں چلتا ہے، ایسے کو اعصر کہا جاتا ہے، اور بازوں کا دونوں ہاتھ برابر چلتا ہے، ایسے شخص کو اضبط کہا جاتا ہے۔ طبرانی نے معجم کبیر میں ایک روایت حضرت عمار سے نقل کی ہے، میں ذو الشمالین عمر بن خطاب ابو لیلہ اضبط تھے۔ چلیے الصلاة يا رسول الله نقصت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحق ما يقول قالوا نعم فصلى ركعتين أخرين ثم سجد سجدتين قال سعد ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب فصلى بنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ابو ہریرہ قصے میں حاضر تھے، صحابی اس کو مجاز پر محمول کرتے ہیں، ابھی مسئلہ بیان ہو چکا ہے۔ چلیے قال سعد ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال هكذا أفعل النبي صلى الله عليه وسلم۔ ذواليدين کے قصے میں کہیں عصر کا ذکر ہے، کہیں ظہر کا، ابن حبان تو دونوں کو دو واقعہ شمار کرتے ہیں، لیکن یہ بعید ہے، یہ تو راوی کا اختلاف صحیح ہے کہ ایک ہی قصہ ہے۔ البتہ عمران ابن حسین کا جو قصہ ہے بعض علماء تو کہتے ہیں الگ ہے، یہی ابن خزیمہ ابن حبان اور صلاح الدین علائی کی رائے، اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں واقع ایک ہی روایت سے تعلق رکھتے ہیں۔ چلیے ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من لم يتشهد في سجدتي السهو۔ امام بخاری یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ سجدہ سہو کے بعد انسان کے ذمہ تشہد ہے یا نہیں ہے۔ امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ سجدہ سہو کے بعد تشہد نہیں، یہی امام شافعی کی ایک روایت ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک ایک روایت میں کہتے ہیں مطلقاً تشہد ہے۔ امام شافعی و احمد اور مالک ایک روایت میں فرماتے ہیں اگر سلام کے بعد سجدہ کیا ہے تب تو تشہد ہے، اور اگر سلام سے پہلے سجدہ کیا تو تشہد نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل حضرت عمران کی حدیث ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم بهم فصحا فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه ابو داؤد والترمذی والنسائی۔ اور اس مضمون کی ایک روایت طحاوی نے ابن مسعود سے بھی نقل فرمائی ہے، مگر بیہقی کہتے ہیں اخبار صحیحہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اگرچہ سلام کے بعد سجدہ کیا لیکن تشہد نہیں ہے۔ چلیے وبه قال وسلم انس والحسن۔ خلاصہ یہ ہے کہ تین مذہب میں امام بخاری کہتے ہیں مطلقاً سجود سہو کے بعد تشہد نہیں، اور روایت شافعی ابو حنیفہ کہتے ہیں مطلقاً تشہد ہے، یہی مالک کی ایک روایت ہے، اور شافعی احمد مالک کی روایت کہتے ہیں اگر قبل السلام ہو تو تشہد نہیں، بعد السلام تشہد ہے۔ چلیے وبه قال وسلم انس والحسن ولم يتشهد وقال قتادة لا يتشهد وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا وقال قتادة لا يتشهد، قتادہ کہتے ہیں تشہد نہ پڑھے۔ اس پر اشکال یہ کہ عبدالرزاق نے معمر قتادہ نقل کیا ہے تشہد، ہو سکتا ہے یہاں پر لا ترجمے میں زائدہ ہو یا قتادہ کی دو روایتیں ہوں۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ايوب بن ابي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين قصرت الصلاة ونسيت يا رسول الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق ذو اليدين، فقال الناس نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين اخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع۔ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد قال ليس في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وبالاسناد المتصل الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب يكبر في سجدتي السهو، یعنی آدمی جب سجدے سہو کرے گا تو تکبیر کہے گا تک سجدے میں جاتے ہوئے بھی سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی۔ جمہور علماء کے ہاں تو بس دو ہی تکبیریں ہیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی سلام کے بعد سجدے سہو کرے گا تو پہلے تکبیر احرام کرے گا، اس کے بعد سجدے کی تکبیر کہتا ہوا سجدہ کرے گا۔ ابو داؤد میں دو تکبیروں کا ذکر ضرور ہے، لیکن ابو داؤد دارقطنی فرماتے ہیں کہ تکبیر سجدہ سہو کے لیے تکبیرہ تحریمہ ذکر کرنے میں حماد بن زید منفرد ہیں۔ بخاری نے بھی جمہور کی موافقت کی ہے، وہ صرف ایک تکبیر للسجود کے قائل ہیں،
تکبیر تحریمہ کے قائل ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي قال محمد واكثر ظني انها العصر ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبه في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم ابو بكر وعمر فهاباه ان يكلمه وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاه ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم. سرعان الناس وسرعان الناس الاوائل المستبقون الى الامر، جلد باز لوگ. چلیے. فقالوا قصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين فقال نسيت أم قصرت فقال لم أنسى ولم تقصر قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله حدثنا الليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي عن حليف بن عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه فمن كان ما نسي من الجلوس تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب إذا لم يدرك صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. اگر کسی آدمی کو نماز میں سہو ہو جائے تو کیا کرے؟ بعض سلف تو کہتے تھے کہ مطلقاً اعادہ، اور بعض کہتے ہیں 3 مرتبہ تک اعادہ. جمہور علماء اس طرح کے علی الاطلاق اعادہ کے قائل نہیں ہیں. احناف بعض صورتوں میں قائل ہیں، اس کا بیان آگے آ رہا ہے. اور حسن بصری فرماتے ہیں بس 2 سجدہ کر لینا کافی. جمہور علماء کے مسلک میں تفصیل ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنا علی العقل کرے. یہی امام احمد کی ایک روایت. لہذا اگر تردد ہو کہ 2 پڑھی یا 3 تو 2 قرار دے، تیسری کو پڑھ. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر غیر مستنکہ ہو تو بنا علی العقل کرے، اور اگر مستنکہ ہو تو بس 2 سجدے کر لے. مستنکہ وہ شخص کہلاتا ہے جس کے مزاج میں سہو داخل ہو جائے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کو ابتداءً سہو پیش آیا یعنی اتفاقاً تو استیناف کرے، اور اگر بار بار پیش آتا ہے اور دونوں جانب برابر ہوں تو بنا علی العقل کرے، اور اگر کوئی جانب راجح ہو تو ظن غالب پر عمل کرے گا. جو لوگ بنا علی العقل کے قائل ہیں وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اذا شک احدکم فی صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثا واربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد السجدتين قبل ان يسلم رواه مسلم سے. اور اسی کے ہم معنی عبد الرحمن بن عوف کی حدیث سے جس کو امام ترمذی ابن ماجہ و احمد نے روایت کیا استدلال کرتے ہیں. اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مستنکہ اور غیر مستنکہ میں فرق ہے وہ ابو سعید اور عبد الرحمن بن عوف کی روایتوں کو غیر مستنکہ پر محمول کرتے ہیں، اور ابو ہریرہ کی روایت الباب کو فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ کو مستنکہ پر محمول کرتے ہیں. لیکن شافعیہ کہتے ہیں اس میں تو ایک طریقہ بتایا گیا ہے، مگر اس طریقے کی تفصیل کیا ہے وہ ابو سعید خدری کی روایت سے معلوم ہوگی. اور حنفیہ حالات پر تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر ابتداءً مسئلہ پیش آیا ہے تب تو استیناف ہے. عبادہ اور میمونہ کی بنت سعد کی حدیثوں میں طبرانی میں اسی طرح آیا. اور اگر دونوں مساوی جانبین ہوں، دونوں جانبین مساوی ہوں تو ابو سعید اور عبد الرحمن بن عوف کی حدیثیں معمول بہا بنائی جائیں گی. اور اگر کوئی جانب غالب ہو
تو ایسی صورت میں ابن مسعود کی حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بنا علی العقل یا بنا علی الظن الغالب سے بحث نہیں کی، انہوں نے یہاں پر ابو ہریرہ کی روایت پیش کر دی جس میں اذا لم يدرك كم احدكم كم صلى ثلاثا وربعا فليسجد سجدتين وهو جالس ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بخاری کے نزدیک دو سجدہ حسن بصری کی طرح سے کافی ہو جائے گا، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں روایت مجمل ہے، دوسری روایات مفصل ہیں، والمفصل قادم علی المجمل، مگر بخاری اس روایت کی قوت کو سامنے رکھ کر اس کو ترجیح دیتے ہیں اور باقی روایات سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ تو ہے صحیح بخاری کے پیش نظر، یہ تقریر تو ہے صحیح بخاری کے پیش نظر، انہوں نے تاریخ کبیر میں بنا علی العقل کو اختیار کیا ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي للصلاة ادبر الشيطان وله صلاة حتى لا يسمع الاذان فاذا قضي الاذان اقبل فاذا صوب ادبر فاذا قضي التصويب اقبل حتى يذكر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى فاذا لم يدري احدكم كم صلى حتى يظل الرجل ہو جاتا ہے آدمی نہیں ادری نہیں جانتا، یہ نافی ہے۔ چلیے فاذا لم يدري احدكم كم صلى ثلاثا واربعا فليسجد سجدتين وهو جالس وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب السهو في الفرض والتطوع۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سہو کا جو حکم فرض میں ہے وہی حکم تطوع میں ہے، یہی حضرات ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کا مسلک ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذا صلی علی الاطلاق فرمایا، فرض سہو میں کوئی فرق نہیں کیا، لیکن ابن سیرین قتادہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ فرض میں تو سجدہ سہو ہے، نفل میں نہیں۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے اس پر رد کیا۔ چلیے وبه قال وسجد ابن عباس سجدتين بعد وتره وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاء شيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا كلم وهو يصلي فاشار بيده واسلمها۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا ہے کہ اگر مصلی سے کوئی چیز بضرورت بات چیت کرے اور مصلی متکلم کی طرف کان لگا کر اس کی بات سن لے تو یہ جائز۔ حنفیہ مالکیہ کی کتابوں میں اس کی تصریح موجود ہے اور یہی مذہب دوسرے حضرات کا بھی ہے۔ یہاں مصنف کو اصلاً استماع کا مسئلہ بیان کرنا ہے اور اشارہ کا مسئلہ طبعاً ذکر کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ استماع کا پتہ بعض وقت نہیں چلتا، جب مصلی اشارہ کر دیتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن بكير عن قريب ان ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن اظهر ارسلوه الى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرا عليه السلام منا جميعا وصلها ركعتين بعد صلاة العصر وقل لها انا اخبرك انك تصليها وقد بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما وقال ابن عباس وكنت اضرب الناس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما ارسلوني فقال سل ام سلمة فخرجت اليهم فاخبرتم بقولها فردوني الى ام سلمة بمثل ما ارسلوني به الى عائشة رضي الله عنها فقال ام سلمة رضي الله عنها۔ ان حضرات نے سیدھے جا کر کے ام سلمہ سے نہیں پوچھا، ہو سکتا ہے عائشہ کی رائے نہ ہو، اس لیے پہلے عائشہ کے پاس گئے، پوری بات سنائی، جب انہوں نے فرمایا جاؤ ام سلمہ کے پاس پوچھ لو تب آئے۔ چلیے فقالت ام سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رايته يصليه مع حين صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الانصار فارسلت اليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك ام سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين واراك تصلي ما حين اشار بيده فاستاخري عنه ففعلت الجارية فاشار بيده فاستاخرت عنه فلما انصرف قال يا ابنة ابي امية سالت عن الركعتين بعد العصر وانه اتاني آت من عبد القيس فسالني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان۔ وبالاسناد المتصل الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الاشاره في الصلاه۔ امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے اشارہ فی الصلاۃ کا مسئلہ بیان کیا۔ ابن رشید کہتے ہیں پہلے باب میں اشارہ مرتبہ علی الاستماع تھا اور اس باب میں اشارہ مطلقہ۔ ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں امام بخاری نے پہلے باب سے استماع کا مسئلہ بیان کیا ہے اور اس باب سے اشارے کا، وہاں بتایا ہے نمازی کسی کی بات بضرورت سن سکتا ہے، یہاں بتایا نمازی بضرورت اشارہ کر سکتا ہے۔
جمہور علماء کہتے ہیں نمازی نماز میں اشارہ کر سکتا ہے۔ ابراہیم نخعی کراہت کے قائل تھے۔ امام طحاوی نے قوم سے نقل کیا ہے اگر کوئی نماز میں اشارہ مفہمہ کرے گا اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ ابو ہریرہ کی روایت میں ہے من اشارہ فی صلاتہ اشارۃ تفہم عنہ فلیعدھا، مگر یہ روایت ثابت نہیں۔ ابو داؤد کہتے ہیں وہم ہے، اور ابن ابی داؤد کہتے ہیں بظاہر یہ ابن اسحاق کا قول ہے۔ امام ابو زرع کہتے ہیں حدیث صحیح نہیں، اور اگر صحیح ہو تو بلا ضرورت ایسا اشارہ ہے جس کا جن سے صلاۃ سے تعلق نہ ہو۔ چلیے وبه قال قريب عن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه ان بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلو بينهم في اناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه فقال يا ابا بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل انت ام الناس فقال نعم ان شئت فقام بلال وتقدم ابو بكر فكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فاخذ الناس بالتصفيق حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اس سے مصنف نے ترجمہ ثابت کیا ہے اس لیے کہ تصفیق کے وقت ہاتھوں کی حرکت ایسی ہوتی ہے جیسے اشارے کے وقت ہوتی ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگلا لفظ جو آ رہا ہے اس سے ثابت کیا۔ چلو پڑھو۔ وكان ابو بكر لا يلتفت في الصلاه فلما اصر الناس التفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مصنف نے ترجمہ کیا۔ حافظ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو نماز میں داخل ہونے سے پہلے اشارہ کیا تھا، لیکن بخاری بظاہر یہی سمجھ رہے ہیں کہ نماز شروع ہو گئی تھی، اس کے بعد حضور نے اشارہ کیا۔ چلیے یا مروا يصلي فرفع ابو بكر يديه فحمد الله ورجع القهر وراه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس اور ہو سکتا ہے رفع ابو بکر یدیہ سے ترجمہ کیا ہوں۔ چلیے فصلى للناس فلما فرغ اقبل على الناس فقال يا ايها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاه يقصدون في التسبيح انما التسبيح للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فانه لا يسمع احد حين يقول سبحان الله الا التفت يا ابا بكر ما منعك ان تصلي للناس حين اشرت اليك فقال ابو بكر ما كان ينبغي لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني ثوري عن هشام عن فاطمه عن اسماء قال دخلت على عائشه رضي الله عنها وهي تصلي قائمه والناس قيام فقلت ما شان الناس فاشارت براسها الى السماء فقلت ايه فاشارت براسها نعم وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام عن ابي عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاغل جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا